अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस को देखते रहें। और आज की वीडियो प्यारी के साथ साथ बहुत ज़रूरी मैसेज है आप सब के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर तो किसी को समझते हो अच्छा तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो आज अपनी जॉब पे यकीन नहीं करोगे, काम पे रोक रोक के सबको कह रही थी कि और बता रही थी, जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ये मेरी ब्रेक हुई है, साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने लिया है सैंडविच, क्रिप्स और फैंटा। मौसम बहुत अच्छा था और मेरे में विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत कम निकलती है। टेस्ट हुए थे तो डॉक्टर ने भी कहा था कि विटामिन डी बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि ज़रा धूप में बैठूँ और अपना लंच भी करूँ और साथ साथ विटामिन डी भी लूँ। जी, अब मैं बताती चलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं 3 नेटवर्क वालों के साथ काम नहीं, उनकी 3 नेटवर्क वालों की सिम मैं यूज़ करती हूँ और मेरे पास सिर्फ उनकी सिम है, मेरा मोबाइल उनके साथ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पे मेरी सिम है। मुझे थर्सडे को कॉल आती है, पहले वेडनेसडे को आती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं बिज़ी हूँ। फिर मुझे दोबारा कॉल आती है थर्सडे को, तो मैं कॉल अटेंड करती हूँ। तो वो कहती हैं कि उनके पास मेरा नाम तो था कि मिस शेख। मैंने कहा हाँ, मैं मिस शेख बोल रही हूँ। उन्होंने, उनके पास नंबर भी था। तो कहती हैं कि तुम हमारी बहुत पुरानी कस्टमर हो, तुम्हारे फ़ोन का नंबर एंडिंग 22 है। मैंने कहा बिल्कुल, उन्होंने मुझे नंबर भी मेरा बताया। तो मेक श्योर मैं हो चुकी थी कि 3 नेटवर्क वालों का है। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर जो हैं लूज़ हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 3 नेटवर्क की जो सर्विस है काफ़ी रबिश है और हमारे कस्टमर काफ़ी लूज़ हो गई हैं। तो हम चाहते हैं अपने कस्टमर को खुश करने के लिए हम उनका जो बिल है वो डिटेक्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रही हैं। मगर ये, इन्होंने मुझे पहली दफ़ा कॉल नहीं की, ये मुझे दूसरी दफ़ा कॉल की थी कि बिल कम कर रही हैं, और मेरा एक दफ़ा इन्होंने मेरा बिल कम भी किया था। आप साथ साथ देखते जाइए। आज मैंने स्ट्रॉबेरी कोटिंग बनाई थी जो कि बहुत मेरी अच्छी बनी थी। तो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ, ये वाइट चॉकलेट की थी और जिसमें मैंने चॉकलेट बार यूज़ की थी, चॉकलेट को मेल्ट कर दिया था। कॉकटेल स्टिक पे मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई थी। ये देखें, साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप मेरी बात भी सुनते जाएं, साथ साथ मेरी वीडियो को भी देखते जाएं, ताकि आपको घर में अगर बच्चों के साथ उनको कुछ ट्रीट करना है तो ये बहुत अच्छी है। यहाँ अब आगे आ रहा है स्कूल टीचर डे आ रहा है, उसमें आप बच्चों को बना के दे सकते हैं टीचर्स के लिए, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी है। घर में डिज़र्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है। ये देखें, चॉकलेट मेरी मेल्ट हो गई है। तो अब ये मैं स्टिक्स पे लगाऊंगी। एनीवे, आप ये साथ साथ देखते रहें और साथ साथ मैं अपनी बात भी कंटिन्यू रखती हूँ। अच्छा, मुझे कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ है तो हम आपका बिल कम कर रही हैं। मेरा एक दफ़ा पहले भी उन्होंने कम किया हुआ था, तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा चलो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि आपके 4 पाउंड लेस हो जाएंगे मंथली, जो आप जितना पे करती हो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा देखो, अब आपको ईमेल आ गया है। तो मैंने कहा जी ईमेल आ गया। ईमेल भी मुझे आ गया था मेरे अकाउंट पे। तो मैंने उनसे बात करते करते कहा आ गया। उन्होंने कहा यहाँ पे अब आपको मैसेज कर रही हैं, एक कोड नंबर है, आप वो कोड नंबर हमें भेजें। मैंने उनको वो कोड नंबर भेजा। उन्होंने कहा कि जी कोड नंबर भी सही है। तो उन्होंने कहा कि अब आपका बिल कम हो गया, अब आपको 5 मंथ्स बिल नहीं देना पड़ेगा। हम इकट्ठा, ये स्कीम सी चली है, हम ये इकट्ठा आपके 5 मंथ्स का जो बिल है आपके अकाउंट से वन गो में ले लेंगे, ताकि क्योंकि ये आपको डिडक्ट किया है बिल, तो इसलिए हम आपसे ऐसे करेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, मत जो भी मारी जाए तो मारी जाती है। तो एक किस्म की मेरी मत मारी हुई थी, तो मैंने उसे कह दिया ठीक है। इतने में मेरे बच्चों के खाने का टाइम हो रहा था, शोर भी हो रहा था। उसके भी जो जिसने मुझे फ़ोन किया था एलिस विलियम के नाम से था, उसने मुझे कहा कि मेरा ना काम का टाइम ख़त्म हो रहा है, हम कल से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि अक्सर इधर के रहने वाले जो हैं उनको भी पता है, जब टाइम आपका ख़त्म होता है तो आपका टाइम मतलब ख़त्म हो गया है। जॉब पे आप जो भी काम कर रहे हो वो छोड़ के आपको जाना होता है। तो ये बात तो मैं भी समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद टेस्को में जॉब करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, दैट्स फाइन। मैंने फिर बच्चों को मैंने कहा वैसे भी मेरे बैग बहुत नॉइसिस है,
میرے بچوں کے بھی ڈنر کا ٹائم ہے، مجھے کل کال کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کل میں صبح کروں گا۔ میں نے کہا پلیز مجھے صبح صبح کال نہیں چاہیے، مجھے 1 بجے کے بعد کرنا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب تھرسڈے آ گیا، مجھے تھرسڈے کو کال آتی ہے، میں کال ریسیو کرتی ہوں، میں نے کہتی ہوں کہ اس کے پاس تو اسی لڑکے کا فون مجھے آتا ہے جو پہلے تھا۔ مجھے کہتا ہے کہ آپ کا جو لاسٹ ٹائم ہوا تھا ای میل بھی آپ کو ملا تھا۔ میں نے کہا جی مل گیا تھا۔ کہتا ہے اچھا اب آپ یہ ہے کہ آپ کو ہمیں کوڈ نمبر دے رہی ہیں، وہ آپ ہمیں دوبارہ دیں، کل والا ایکسپائر ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ان کو ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے، میں نے ان کو دوبارہ سے کوڈ نمبر دے دیا۔ یہ دیکھیں میں نے بیٹے کے لیے اسٹرابری بنائی ہے، کیونکہ بیٹے کو تھا کہ مجھے بھی اسٹرابری دو، تو میں نے اس کے اوپر چاکلیٹ میلٹ کر کے لگا دی۔ تو اس نے کہا کہ کوڈ نمبر دو، میں نے اسے ایک دفعہ کوڈ نمبر دیا۔ کہتا ہے یہ کوڈ نہیں چل رہا، آپ غلط بتا رہی ہو۔ میں نے کہا تمہاری طرف سے میسیج آ رہا ہے، میں کیسے غلط بتا سکتی ہوں؟ میں نے کہا تمہاری طرف سے میسیج آ رہا ہے، یہی کوڈ نمبر آ رہا ہے۔ کہتا ہے کوڈ نمبر چل نہیں رہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے ادھر پیچھے کیا پرابلم تھی، کیوں نہیں کوڈ نمبر چل رہا تھا۔ اینی وے اس نے مجھے 2 دفعہ لیا، تیسری دفعہ لیا، کہتا ہے ہولڈ دا لائن۔ میں نے ہولڈ کر لیا، میں بھی کچن میں کام کر رہی تھی، میں کھانا بنا رہی تھی، ہینڈز فری لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا مجھے کیا ہے، ختم کرے کام، پھر پتہ ہے یہ کمپنی والے بھی 3 والے ہوں کوئی بھی ہوں بہت زیادہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہولڈ دا لائن ہو گئی، میں کام کرنے لگ گئی۔ پھر آ گیا وہ دوبارہ سے، منوس کہیں کا، وہ دوبارہ سے آیا اور مجھے کہتا ہے کہ مس شیخ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا بل کا سارا ہو گیا، اب آپ کو نہیں دینا پڑے گا، آپ اپنے ہمارے پاس اکاؤنٹ نمبر یہ ہے۔ اس نے میرا اکاؤنٹ کا لاسٹ لانگ نمبر بتایا مجھے، کہتا ہے یہ ہے آپ بتا دیں، کیونکہ اب کارڈ آپ کا وہی ہے، یہ ایکسپائر ہونے والا ہے، تاکہ ہم سسٹم میں لوڈ کر لیں ایکسپائری ڈیٹ۔ میں نے اسے ایکسپائری ڈیٹ بتائی، اس نے میرے سے ایڈریس میرا پوچھا، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ کہتا ہے لانگ نمبر بھی بتا دیں دوبارہ سے۔ میں نے اسے دوبارہ سے لانگ نمبر بھی بتا دیا، کیونکہ یہ بھی میں بتاتی چلوں، جب ہم اپنے اکاؤنٹ نمبر سسٹم میں ڈالتے ہیں ہمارے صرف لاسٹ نمبر آتے ہیں۔ وہ اتنا اسٹوپڈ اور ایڈیٹ تھا، اس نے میرے لاسٹ نمبر ہی مجھے بتائے اور مجھے کہتا ہے کنفرم کر دیں اپنا لانگ نمبر۔ میں نے اس کو لانگ نمبر کنفرم کر دیا۔ تو کہتا ہے اب آپ کے گھر میں یہ ہے کہ آپ کو ہم واچ بھی دے رہی ہیں، کیونکہ آپ ون ہوئی ہیں، واچ بھی ٹھہرے ہیں، میں آپ کو کوڈ نمبر بھیجتا ہوں۔ اس نے پھر مجھے دوبارہ سے بل کا کر کے کوڈ نمبر بھیجنے لگا۔ میں نے اسے کہا یہ تو کوئی اچھا بندہ مل گیا ہے۔ میں نے کہا تم اس طرح کرو، تم اتنی میری ہیلپ کر رہے ہو اور مجھے یہ کہہ رہے ہو، تم میری مم کا موبائل کا 3 نیٹ ورک تھا، میرے پاس ان کی پے ایز یو گو سم ہے، تو آپ ایسا کرو مجھے نا کانٹریکٹ جو ہے میری مم کے نام پہ ٹرانسفر کر دو۔ کہتا ہے کہ ان سے بات کرنی پڑے گی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میری امی جان اب نہیں ہے اس دنیا میں، تو میں ان کا نمبر یوز کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے میرے ایموشنل سے ایڈوانٹیج مجھے دینے کی بجائے ڈس ایڈوانٹیج کر کے اس نے کہا کہ ہم آپ کو سم بھی بھیج دیں گے۔ تو اسی میں خوش ہو گئی۔ چلو جی اگلے دن جی انہوں نے کہہ دیا پارسل آئے گا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک گھر رہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ کس کے ساتھ تو میں شیئر کروں، آپ کو تو پتہ ہے ہم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے جب تک کہیں پہ بات بتا نہ دیں ہمیں کہاں پہ چین آتا ہے۔ تو میں نے جلدی سے اپنے ہسبینڈ کو کال کی، میں نے کہا خرم مجھے نا بل میرا کم ہو گیا۔ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے بتایا کہ ایسے۔ کہتے ہیں چلو اچھا ہو گیا۔ میں نے کہا خرم وہ مجھے واچ بھی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں 3 کی بہت زیادہ پرابلم رہی ہے، تو نیٹ ورک کی خرابی تھی، اس کی وجہ سے ہم ایز اے گفٹ دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میں کام پہ پہنچ ہوں، واچ آئے گی تو کل دیکھتے ہیں۔ یہ ہے کہ آمنہ تم اپنا نا اکاؤنٹ نمبر بینک ڈیٹیل وغیرہ شیئر نہ کرنا، آج کل نا فراڈز بہت ہو رہی ہیں۔ تم نے بینک ڈیٹیل تو نہیں اپنی شیئر کی؟ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں شیئر کی، اس ٹائم تو میں نے کہہ دیا میں نے نہیں شیئر کی۔ تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے نا ڈر تو میں بیچ میں گئی، میں نے کہا یہ نا میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکال دیں۔ تو میری تو ویجز بھی تھرسڈے کو انہوں نے فون کیا تھا، تھرسڈے نائٹ کو فرائیڈے کو آ جاتی ہے ویجز۔ میں نے کہا یہ نا میری ویجز ہی نکال لیں۔ تو میں نا ایسے اللہ کی کرنی ایسے ہوئی، رات کے کوئی 1 بجے ہوا، میں ٹوائلٹ جا گئی تو میں ویسے ہی واپس آ کے بیٹھی۔ پتہ ہے جب ویجز آنی ہو تو انتظار ہوتا ہے پتہ چلے کتنے پیسے آئے ہیں۔ پے سلپس بے شک پہلے
پہ آ جاتی ہے، ایک خوشی ہو جاتی ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ فل ہو گیا ہے، ٹاپ اپ ہو گیا آپ کا اکاؤنٹ۔ میں اسی میں اتنی خوش تھی، تو میں نے اس طرح کیا کہ مجھے خرم کی بات سے بھی مجھے ڈر لگا یہ نہ ہو فراڈ ہو، کیونکہ ادھر تو فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مگر میں نے پھر اپنے سارے پیسے جو ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے۔ جب میں صبح اٹھی میرے پاس واچ تو آ گئی، ساتھ اس کے تھا موبائل فون بھی۔ میں نے انہیں کال کی اور میں نے کہا کہ میں نے تو موبائل فون نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو بھیجا نہیں۔ میں نے کہا مجھے دونوں چیزیں ریسیو ہوئی ہیں۔ اتنے میں ہی خرم نے مجھے کہا کہ آمنہ اکاؤنٹ چیک کرو۔ میں نے جب اکاؤنٹ چیک کیا، میرے اکاؤنٹ سے پیسے جا چکے ہوئے تھے جتنے پیچھے رہ چکے ہوئے تھے۔ میں نے ویجز تو ٹرانسفر کر لی، مگر جو باقی پیسے میری اماؤنٹ تھی وہ میرے اکاؤنٹ سے چلی گئی، یعنی کہ 3 نیٹ ورک والوں نے مجھے پاگل بنایا۔ میرا کانٹریکٹ جو ہے اپ گریڈ کیا، مجھے موبائل بھیجا، کچھ بھی فری نہیں تھا، اور میرے اکاؤنٹ سے پیسے بھی لے گئے۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، فراڈ ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور اب میں آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کرتی ہوں جو کہ میرے گھر میں مجھے پارسل ریسیو ہوا، اور یہ میں پارسل کھول رہی ہوں، اور مجھے نہیں پتا تھا آنے والے ٹائم میں یہ ویڈیو میرے اس کام آئے گی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گی کہ پلیز اب تو یہ ہے کہ آپ کی بینک کے علاوہ بینک والے بھی کہیں نا کہ اپنا کنفرمیشن سب دو، انہیں آپ یہ کہو بھائی جی ٹھہر جاؤ، ہم آپ کے برانچ میں آتے ہیں۔ میں نے ایسا لیسن لیا ہے کہ مجھے کام والوں نے بھی کہا کہ آئندہ تمہیں بینک سے بھی کال آ جائے نا، انہیں کہو کہ ہم آپ کے بینک میں آتے ہیں، آن لائن ہم نے کچھ نہیں بتانا، بائی فون ہم نے کچھ بھی نہیں بتانا۔ اب یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، اب مجھے پتہ چلے گا 3 والے کمپنی مین کون سی ہے، ادھر میں یہ بھیجوں گی۔ اور مجھے 3 نیٹ ورک والوں نے بتایا ہے کہ ولیم سے وہ جو ایلس ولیم تھا اس پہ انویسٹیگیٹ بھی شروع ہو گیا ہے، اور میرا اکاؤنٹ بھی بند ہو چکا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔